بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین پورے 2 سال لمن ارادہ اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعہ کہ پورا کرے دودھ پلانے کی مدت کو وعلی المولود لہ اور باپ پر لازم ہے رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے موافق لا تکلف نفس نہیں تکلیف دی جائے گی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق لا تضار نہ ضرر پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولدہا اس کے بچے کے سبب سے ولا مولود لہ اور نہ باپ کو بولدہ اس کے بچے کے سبب سے وعلی الوارث اور وارث پر ہے مثل ذالک اس کی مثل فإن ارادہ پس اگر وہ چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا عن تراض منہما اپنی باہمی رضامندی سے وتشاور اور باہمی مشورے سے فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے وإن اردتم اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا کہ دودھ پلاؤ اولادکم اپنے اولاد کو فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو ما اس چیز کو آتیتم جو تم نے دی بالمعروف دستور کے موافق واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیرون دیکھنے والے ہیں والدات یرضعن اولادہن مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو یہ اگرچہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے کہ ماؤں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں لیکن یہ حکم وجوبی طور پر اس وقت ہے کہ جب ماں دودھ پلانے پر قادر ہو اور اگر ماں دودھ پلانے پر قادر نہیں ہے اس میں قدرت نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اور باپ کسی اور عورت کو بھی رکھ سکتا ہے تاکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے اجرت پر کسی اور عورت کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ تو پھر ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے والوالدات یرضعن اولادہن مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی یہ حکم ہے اگرچہ خبر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں لیکن یہ وجوبی حکم تب ہے جب کہ ماں اپنا بچہ کو دودھ پلانے پر قادر ہو اگر اس میں قدرت نہ ہو بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے اور باپ کسی اور عورت کو اجرت پر رکھ سکتا ہو تاکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے تو پھر ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اولاد ماؤں کی ہوتی ہے اسی طرح باپ کی تو بھی اولاد ہوتی ہے وہی تو پھر اولادہن میں اولاد کی اضافت ہنہ ضمیر ماؤں کی طرف کیوں کی گئی سوال ہوتا ہے کہ اولاد جس طرح ماں کی ہوتی ہے اس طرح باپ کی بھی ہوتی ہے تو پھر اولاد کی نسبت ہنہ ضمیر عورتوں کی طرف کیوں کی گئی جواب یہ ہے کہ اولاد کی ہنہ کی طرف اضافت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مائیں اپنے بچوں پر زیادہ مہربان ہوتی ہیں تو ان کی طرف نسبت کر دی تاکہ ان کو رغبت پیدا ہو اور اپنے بچوں کو خوشی خوشی وہ دودھ پلائیں حولین کاملین پورے 2 سال تو یہاں پر حولین کی صفت کاملین ذکر کی ویسے بھی حولین کا معنی 2 سال ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کاملین فرمایا تاکید کے لیے کہ پورے 2 سال اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مائیں سستی کرتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ نہیں پلاتی اور پہلے ہی چھڑوا دیتی ہیں حولین کاملین پورے 2 سال حولین کا معنی ویسے بھی 2 سال ہوتا ہے لیکن کاملین صفت تاکید کے لیے ذکر کی کیونکہ عام طور پر مائیں سستی کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ نہیں پلاتی اور پہلے سے چھڑوا دیتی ہیں لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ کرے یہ کہ مدت رضاعت پوری کرے وعلی المولود لہ رزقہن اور اس پر کہ جس کے لیے بچہ ہے اس پر لازم ہے ان کی ماؤں بچوں کی ماؤں کا رزق یعنی کھانا و کسوتہن اور ان کے کپڑے بالمعروف دستور کے موافق باپ کو مولود لہو کہا کہ جس کے لیے بچہ جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے کیونکہ باپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں پر لام سے
علت اور وجہ کی طرف اشارہ ہے۔ وعلی المولود لہ، اس شخص پر کہ جس کے لیے بچہ پیدا ہوا ہے یعنی باپ کے ذمہ ہے، رزقہن، ان ماؤں کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا جو لباس ہے، بالمعروف، دستور کے موافق۔ تو اگر تو بچے کی ماں ابھی تک اس کے نکاح میں ہے تو یہ کھانا اور یہ کپڑا بیوی ہونے کی وجہ سے ان آدمیوں پر واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ عدت پوری کر چکی ہے، طلاق یافتہ ہو چکی ہے، عدت اس کی ختم ہو گئی، تو پھر باپ پر ان کا رزق اور کسوہ واجب اس لیے ہے تاکہ ان کی اجرت ادا ہو جائے۔ جو وہ دودھ پلائیں گی بچے کو تو اس کی اجرت کے طور پر ان کا کھانا اور کپڑا واجب ہوں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، یہ جو پیچھے فرمایا رزق اور کسوہ بالمعروف ہے، دستور کے موافق ہے، یعنی وسعت کے موافق ہے، کیونکہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو مکلف اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے بقدر بنایا جاتا ہے۔ تو عقلاً جائز نہیں ہے، عقلاً اگرچہ جائز ہے کہ تکلیف ما لا یطاق ہو، ایسی چیز کا مکلف بنایا جائے جس کی اس کو طاقت نہ ہو، لیکن شرعاً، شرعی طور پر ایسا جائز نہیں ہوتا کہ تکلیف سے بالا تر کوئی چیز انسان پر لازم کر دی جائے۔ تو معنی ہے لا تکلف، نہیں مکلف بنایا جاتا، نفس، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے۔ ماں کو تکلیف نہ دی جائے گی، اس کی صورت یہ ہے، تکلیف کی صورت یہ ہے کہ باپ اس سے بچہ چھین لے، حالانکہ وہ ماں اسے دودھ پلانا چاہتی ہے اجرت کے ساتھ، اور اتنی ہی اجرت لینا چاہتی ہے جو کوئی اور عورت لے گی، یا ماں کی اجرت میں یہ کمی کر دیتا ہے، یا ماں کو کہتا ہے کہ تم زبردستی اب اس کو دودھ پلواؤ، حالانکہ ماں ایسی ہے کہ جو کمزور ہے اور اس کو دودھ نہیں پلا سکتی اور کوئی اور عورت بھی مل سکتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ صورتیں ہیں ان تکالیف کی جو عورت کو دی جا سکتی ہیں اس کے بچے کی وجہ سے۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ماں کی تکلیف یہ ہے کہ بچہ اس سے چھین لیا جائے، حالانکہ وہ ماں اس کو اجرت پر دودھ پلانا چاہتی ہے اور اتنی ہی اجرت لینا چاہتی ہے جو کوئی اور عورت لے گی، یا اجرت اس کی جو طے ہوئی ہے، خاوند، اس کا باپ، اس بچے کا باپ اس اجرت میں کمی کر دیتا ہے، یا وہ ماں کو کہتا ہے کہ تم دودھ پلاؤ، زبردستی اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ کمزور یا بیمار ہے اور عورت بھی مل سکتی ہے جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ آگے فرمایا ولا مولود لہ بولدہ، اور باپ کو بھی اس کے بچہ کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے گی۔ باپ کو تکلیف دینے کی صورت یہ ہے کہ وہ ماں اور اس بچے کی جو ماں ہے اور اس خاوند کی جو بیوی ہے وہ نخرے کرتی ہے، یا نفقہ اور اجرت جو طے ہوئی ہے اس سے وہ زیادہ مانگتی ہے، یا وہ ماں ایسی ہے کہ جو بچہ کی خبر گیری میں کوتاہی کرتی ہے اور اس کو پریشان رکھتی ہے، یا بچہ ماں کے ساتھ مانوس ہو گیا ہے اس کے بعد وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ کوئی اور عورت لے آؤ جو اس کو دودھ پلائے وغیرہ۔ باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے بچے کی وجہ سے۔ باپ کو تکلیف دینے کی صورتیں یہ ہیں کہ وہ جو بچے کی ماں اور اس کی بیوی ہے وہ نخرے کرتی ہے اور نان نفقہ میں زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے، یا بچہ کی خبر گیری کرنے میں، اس کا خیال رکھنے میں وہ کوتاہی کرتی ہے اور اس کے دل کو پریشان کرتی ہے، یا بچہ اس ماں سے مانوس ہو گیا ہے اس کے باوجود وہ کہتی ہے خاوند کو کہ تم اس کے لیے کوئی اور عورت لے کر آ جاؤ۔ وارثی مثل ذلک، اور وارث پر اس کی مثل ہے، وارث کے ذمے اس کی مثل ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو جائے تو باپ کے جو ورثاء ہیں ان پر بھی وہی کچھ لازم ہوگا جو باپ پر لازم تھا کہ وہ بچے کو دودھ پلانے والی جو ماں ہے، عورت ہے، اس کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینا کے خیال رکھے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور وارث سے مراد وہ ہے کہ جو محرم بھی ہو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر اس کی مثل ہے، یعنی باپ اگر فوت ہو جائے تو باپ کے جو وارث ہیں ان پر بھی وہی کچھ لازم ہوگا جو باپ پر لازم تھا، یعنی کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو
اس عورت کا خیال رکھا جائے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے تو پھر کوئی گناہ نہیں، وہ دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ باہمی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں رضامند ہو جائیں، اور مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ لے لیا جائے، وہ بتائیں کہ اس وقت دودھ چھڑانا بچے کو نقصان دہ تو نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں نقصان دہ نہیں ہے تو پھر دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دودھ چھڑوائیں۔ باقی یہاں پر دونوں کی رضامندی معتبر رکھی گئی، مشورہ معتبر رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اپنے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں چھڑوانا چاہتا دودھ، آپس میں رضامندی ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ دودھ چھڑوا دیا جائے اور بچے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ باہمی رضامندی کا اعتبار اس لیے کیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دودھ چھڑوانے میں کسی کا کوئی ذاتی مقصد تو نہیں ہے۔ جب باہمی رضامندی ہوگی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ بچے کو اب نقصان دہ نہیں ہے یہ بات کہ اس کا دودھ چھڑوا دیا جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ، اگر تم یہ چاہو، شوہروں کو خطاب ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی ماؤں کے علاوہ کسی اور عورت سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، یا تو اس وجہ سے کہ وہ مائیں انکار کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم دودھ نہیں پلاتی، یا تو کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہے ان کو، یا اس وجہ سے کہ ان کا دودھ نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو تم چاہتے ہو کہ کسی اور عورت سے دودھ پلوا دیا جائے، یا پھر اس وجہ سے کہ وہ جو اپنی ماں ہے وہ زیادہ تنخواہ مانگتی ہے تو شوہر چاہتا ہے کہ کسی اور سے بچے کو دودھ پلوا دیا جائے، تو ٹھیک ہے، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان عورتوں کو ان کی طے شدہ اجرت دے دو جو ان کو دودھ پلائیں گی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، مطلب یہ ہے کہ اے شوہرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ماؤں کے علاوہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوا دیا جائے، یا تو اس وجہ سے کہ ماں انکار کرتی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا دودھ نہیں ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے، یا وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تمہارے علاوہ تم سے طلاق لے کر، تو یا پھر یہ وجہ ہے کہ وہ زیادہ تنخواہ مانگتی ہیں بنسبت دوسری عورتوں کے، تو تم دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوا سکتے ہو۔ فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم، جب کہ تم طے شدہ اجرت ان عورتوں کو دے دو جو ان کو دودھ پلائیں گی۔ بالمعروف، یہ سلمتم کے متعلق ہے، یعنی تم حوالے کر دو دستور کے موافق، اس طریقے کے مطابق جو شریعت میں مستحسن ہے اور متعارف ہے، تو ٹھیک ہے تم دودھ پلوا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان بچوں کے معاملے کے بارے میں اور ان عورتوں کے حوالے سے جو ان کو دودھ پلائیں گی، ان تمام باتوں کے حوالے سے تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ ترغیب ہے اور تحدید ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے کہ اگر تم گڑبڑ کرو گے، خیانت کرو گے اس حوالے میں کہ جو پیچھے مذکور ہوا ہے، اس میں تم تھوڑی سی بھی خیانت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں اور تمہیں اس کی سزا دیں گے۔